دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت میں حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت کی صبح تک جتنے انسان آ کے گئے، جتنے خاندان گئے، قبیلے گئے اور جتنے آئیں گے، ان سب میں حسب و نسب میں اعلیٰ اور افضلیت اور بزرگی خاندان نبوت کو ہے۔ اب آئیے اس پہ ایک حدیث سماعت فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنعان کو منتخب فرمایا، کنعان میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، مجھے پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوق میں سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج آدم کی اولاد کے سر پہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بنی آدم میں سے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا؟ قبیلہ عرب کو، قبیلہ عرب میں سے قبیلہ مزیر کو، قبیلہ مزیر میں سے قبیلہ کنان کو، قبیلہ کنان میں سے قبیلہ قریش کو، قبیلہ قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی خاندان نبوت کو اور خاندان رسالت کو خود اللہ تبارک و تعالی پسند فرما رہا ہے۔ امام احمد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں نے زمین کے مشرق مغرب اور زمین کا گوشہ گوشہ، پہاڑ کا گوشہ گوشہ تلاش کیا تو میں نے عرب سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر عرب قبیلے میں نے تلاش کیا تو قبیلہ کنان سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ جب قبیلہ مجھے حکم ہوا تو قبیلہ کنان میں نے تلاش کیا تو قبیلہ قریش سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا تو قبیلہ قریش میں نے تلاش کیا تو قبیلہ بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا تو بنی ہاشم میں قبیلہ قریش میں بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ اب بنی ہاشم میں سے کسی ایک فرد کو تلاش کرو، تو میں نے بنی ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ تو میرے دوستو، روح زمین پر مشرق و مغرب میں، زمین کے گوشے گوشے میں اور مخلوق میں جتنے انسان ہیں اس میں سب سے افضل اگر کسی کو پایا جبرائیل نے اللہ کے حکم سے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان نبوت کی کیا بزرگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تو معزز سامعین، یہ میں نے خصائص اہل بیت میں سے 2 خصوصیت آپ کو میں نے پیش کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ یہ میرا پارٹ 1 تھا، اب اس کے بعد آپ انشاءاللہ میرا پارٹ 2 دیکھیے، اس میں نے باقیہ جو خصوصیات ہیں میں نے پیش کیے۔ تو یہ ویڈیو ٹوٹل 4 بھاگوں میں بنے گا، 1، 2، 3 اور 4۔ آپ ان چاروں بھاگ کو ضرور دیکھیے۔ اور میں نے خصائص کے ساتھ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور جو سادات کے نام پر، سید کے نام پر جو اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، میں نے ان کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ میں حضرت عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سبع سنابل شریف، اس کے اندر بھی حضرت نے ان ساداتوں کو پیش کیا جو نقلی ہیں اور جو اپنی سیادت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں
حضرت علامہ عبد الواحد بالگرامی نے بڑی اچھی طرح ان کا جائزہ لیا ہے. تو انشاءاللہ میں سب سنابل شریف کے کتاب کی جو روایاتیں ہیں اور انہوں نے جو باتیں پیش کی اس کا بھی ایک میں الگ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اس لیے میرے دوستو یہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ درگاہوں پہ جب مجاورے کرتے ہیں اور جب کچھ سال ہو جاتا ہے تو بس اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ذات کو صاحب مزار سے جوڑ دیتے ہیں. اور آج کی عوام جو ہے ان کا ذہن اتنا پہنچتا نہیں ہے کہ انہیں پوچھیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے. اور آپ جو اپنے آپ کو صاحب مزار بزرگ سے جوڑ رہے ہو تو ان کی نسل کہاں سے جڑی ہے, ان کا خاندان کیا ہے, ان کا حسب و نسب کیا ہے, ان کا پیڑی نامہ کیا ہے. ہماری پبلک کا, ہمارے عوام کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا ہے. دوسری بات کہ وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری وہ عوام جو ان بات کو نہیں سمجھتی ہے ان تک انشاءاللہ ان سب باتوں کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا عام فہم الفاظ میں. آپ میرے ویڈیو کو سنتے رہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.